تمہاری ان کانپتی انگلیوں نے آج میری نیند کے ساتھ ساتھ کچھ اور بھی اڑا دیا ہے۔ شہباز کی مضبوط گرفت نے اریبہ کی کلائی کو جکڑا تو اس کی دھڑکن بے قابو ہو گئی۔ رات کی خاموشی میں وہ اسے سوتا دیکھ کر چپکے سے شال اڑانے آئی تھی، مگر شہباز کی جاگتی آنکھوں اور شرارتی مسکراہٹ نے اسے رنگے ہاتھوں پکڑ لیا۔ چائے میں نمک کم پڑ گیا تھا جو اب رات کے اس پہر نئی سازش کرنے آئی ہیں؟ اس کی دھیمی اور مدہوش کر دینے والی سرگوشی پر اریبہ کا چہرہ شرم سے دہک اٹھا۔ اس نے گھبرا کر پیچھے ہٹنا چاہا، مگر شہباز نے گرفت ڈھیلی کرنے کے بجائے اسے تھوڑا اور قریب کر لیا۔ اب اس کڈنیپر کی قید سے بھاگنا ناممکن ہے۔ اس پرانی اور خستہ حال عمارت کی اس سے زیادہ کیا قیمت لگاؤں؟ روہیل کی طنزیہ کہکہے نے کانفرنس روم کی خاموشی کو توڑا۔ اس نے کرسی کے پشت سے ٹیک لگائی اور حیدر کی طرف دیکھ کر ہاتھ ملایا۔ مان جائیں حیدر صاحب، اب اس حویلی میں صرف مٹی اور پرانی یادیں رہ گئی ہیں۔ میری دی ہوئی قیمت لے لیں اور سکون سے کوئی چھوٹا موٹا گھر لے کر بیٹھ جائے۔ یہ صرف ایک عمارت نہیں ہے روہیل، میرے آباء و اجداد کی نشانی ہے، حیدر نے دھیمی اور رنجیدہ آواز میں کہا۔ آباء و اجداد کی نشانیاں بینک کے قرضے نہیں چکاتی حیدر صاحب، روہیل نے ہنستے ہوئے جواب دیا۔ اور ویسے بھی اس کھنڈر کو خرید کر میں آپ پر احسان ہی کر رہا ہوں۔ نیلامی کرنے والے مینیجر نے اپنا چشمہ درست کیا اور مائی کے قریب ہوا۔ 1 کروڑ 50 لاکھ۔ حیدر نے خاموشی سے سر جھکا لیا۔ ان کے چہرے پر بے بسی صاف نظر آ رہی تھی۔ اریبہ سے ان کی یہ حالت دیکھی نہ گئی۔ اس نے آگے بڑھ کر ان کا بازو تھام لیا۔ آپ پریشان نہ ہو تایا جان، اریبہ نے روہیل کی طرف غصے سے دیکھتے ہوئے کہا۔ ہم یہ حویلی اتنی آسانی سے اسے نہیں لینے دیں گے، روہیل نے کندھے اچکائے۔ جذبات سے نیلامی نہیں جیتی جاتی اریبہ بی بی، پیسے سے جیتی جاتی ہے، اور وہ اس وقت تمہارے پاس نہیں ہے۔ 2 کروڑ 10۔ نیلامی کرنے والے کی آواز کمرے میں گونجی۔ اس نے آخری بار بولی پکارتے ہوئے ہتھوڑی ہوا میں بلند کی۔ اس سے پہلے کہ ہتھوڑی میز کو چھوتی، کانفرنس روم کا افقی دروازہ ایک زوردار آواز سے کھلا۔ اس کی نظریں بے اختیار دروازے کی طرف اٹھ گئیں۔ ایک سوٹڈ بوڑھے شخص اندر داخل ہوا۔ اس کے چہرے پر ایک پیشہ ورانہ سنجیدگی تھی۔ میرے کلائنٹ کی طرف سے روہیل کی آخری بولی سے دگنی قیمت کا چیک، اس نے اندر قدم رکھتے ہوئے اونچی اور صاف آواز میں اعلان کیا۔ روہیل کے چہرے پر پھیلی طنزیہ مسکراہٹ ایک سیکنڈ میں غائب ہو گئی۔ وہ سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ حیدر نے حیرت سے سر اٹھایا اور نئے آنے والے شخص کو دیکھا۔ وکیل چلتا ہوا سیدھا نیلامی کرنے والے مینیجر کے پاس گیا اور کوٹ کی اندرونی جیب سے ایک چیک نکال کر اس کے سامنے رکھ دیا۔ مینیجر نے چیک پر لکھی رقم دیکھی اور اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی۔ وکیل نے پھر حیدر کی طرف رخ کیا اور ایک خاکی رنگ کی فائل ان کی طرف بڑھا دی۔ یہ حویلی اب میرے کلائنٹ شہباز مرزا کی ملکیت ہے، وکیل نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، اور وہ آپ کو اس حویلی میں رہنے کی اجازت دینے کو تیار ہے، مگر ایک شرط پر۔ حیدر نے الجھن سے فائل کو دیکھا، لیکن اسے پکڑنے سے پہلے ہی اریبہ نے ہاتھ بڑھا کر فائل لے لی۔ کیسی شرط، اور یہ شہباز مرزا کون ہے؟ اریبہ نے فائل کھولتے ہوئے پوچھا۔ وکیل نے جواب دینے کے بجائے فائل کے اندر رکھے ایک کاغذ کی طرف اشارہ کیا۔ یہ پڑھ لیں، آپ کو ساری شرط سمجھ آ جائے گی۔ اریبہ نے تیزی سے وہ کاغذ نکالا۔ اس کی آنکھیں کاغذ پر لکھی تحریر پر دوڑی۔ وہ ایک نکاح نامہ تھا جس پر حویلی کی ملکیت کے بدلے ایک نام لکھا تھا، شہباز مرزا۔ کاغذ پڑھتے ہی اریبہ کے چہرے کا رنگ سرخ ہو گیا۔ اس نے وہ کاغذ میز پر پٹک دیا۔ یہ کیا مذاق ہے؟ اس کی آواز پورے کمرے میں گونجی۔ شانزر نے جلدی سے آگے بڑھ کر وہ کاغذ اٹھایا اور پڑھنے لگی۔ یہ تو اس سے آگے کچھ بولا نہ گیا۔ اریبہ نے بنا کچھ سوچے سمجھے فائل کے اوپر رکھا وکیل کا وزٹنگ کارڈ کھینچا۔ اریبہ رک جاؤ، تم کہاں جا رہی ہو؟ شانزر نے اس کا بازو پکڑنے کی کوشش کی، لیکن اریبہ کسی کے سننے والی نہیں تھی۔ وہ لمبے لمبے قدم اٹھاتی ہوئی کانفرنس روم سے باہر نکل گئی۔ روہیل اب تک چیک کی رقم کے صدمے سے باہر نہیں آیا تھا اور حیدر خاموشی سے یہ سب دیکھ رہے تھے۔ اریبہ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھی تو اس کے ہاتھ غصے سے کانپ رہے تھے۔ اس نے گاڑی سٹارٹ کی اور ایکسیلیٹر پر پاؤں رکھ دیا۔ شہباز مرزا، تم جو بھی ہو، تم نے غلط لڑکی سے پنگا لیا ہے۔ میں تمہیں بتاؤں گی کہ پیسوں کا غرور کیسے توڑا جاتا ہے۔ وہ اس سے بڑبڑاتی ہوئی مسلسل ہارن بجا کر راستہ مانگ رہی تھی۔ وکیل کے کارڈ پر درج پتہ شہر کے بیچوں بیچ واقع ایک بڑی شیشے کی عمارت کا تھا۔ اریبہ کی گاڑی سیدھی اس عمارت کے سامنے رکی۔ وہ گاڑی کا دروازہ زور سے بند کر کے تیزی سے اندر داخل ہوئی۔ ریسیپشن پر بیٹھی لڑکی نے اسے روکنے کی کوشش کی، لیکن اریبہ نے ہاتھ کے اشارے سے اسے روکا اور سیدھا اس دفتر کا دروازہ دھکیل دیا جس پر ڈائریکٹر کی تختی لگی تھی۔ کمرے کے اندر کا ماحول انتہائی پرسکون تھا۔ سامنے ایک بڑی میز کے پیچھے گھومنے والی کرسی پر ایک شخص آرام سے بیٹھا لیپ ٹاپ پر کچھ ٹائپ کر رہا تھا۔
اس کے برابر میں صوفے پر ایک اور نوجوان دانیال کچھ فائلیں دیکھ رہا تھا۔ دروازہ اتنی زور سے کھلنے پر دانیال نے چونک کر سر اٹھایا، لیکن کرسی پر بیٹھے شخص نے صرف ایک لمحے کے لیے نظریں اوپر کی اور پھر واپس اپنے اسکرین پر جما لی۔ کہاں ہے وہ شہباز مرزا؟ اریبہ نے سیدھا میز کے قریب پہنچ کر اونچی آواز میں پوچھا۔ کرسی پر بیٹھے شخص نے ٹائپنگ روک کی۔ اس نے لیپ ٹاپ کی اسکرین تھوڑی نیچے کی اور ہاتھ آپس میں باندھ کر اریبہ کو دیکھا۔ اس کے چہرے پر غصے یا حیرانی کا کوئی تاثر نہیں تھا، بس ایک عجیب سا اطمینان تھا۔ دانیال نے جلدی سے صوفے سے اٹھتے ہوئے پوچھا، جی آپ کو کس سے ملنا ہے؟ اس ایک نمبر کے مغرور اور زبردستی کرنے والے انسان سے۔ اریبہ نے کرسی پر بیٹھے شخص کو نظر انداز کرتے ہوئے سیدھا دانیال کی طرف دیکھ کر بولنا شروع کر دیا۔ وہ خود کو کیا سمجھتا ہے؟ کیا اس کے پاس پیسے آ گئے ہیں تو وہ لوگوں کی زندگیاں خرید لے گا؟ دانیال نے کچھ بولنے کے لیے منہ کھولا۔ دیکھیں مس، نہیں آپ سنیں میری بات۔ اریبہ نے اسے بولنے کا موقع ہی نہیں دیا۔ اس آدمی نے حیدر انکل کی مجبوری کا فائدہ اٹھایا ہے۔ اسے پتا تھا کہ وہ حویلی ان کے لیے کتنی اہمیت رکھتی ہے، اور اس نے سیدھا ان کی کمزوری پر وار کیا۔ شرٹ دیکھیں ذرا اس کی۔ نکاح کیا میں کوئی پراپرٹی ہوں جو وہ مجھے حویلی کے کاغذات کے ساتھ خرید لے گا؟ آپ کو اندازہ بھی ہے کہ یہ کتنی گھٹیا حرکت ہے؟ دانیال نے اپنا نچلا لب دانتوں میں دبا لیا۔ اس کے لیے اپنی ہنسی کنٹرول کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ اس نے ایک نظر کرسی پر بیٹھے شخص پر ڈالی جو انتہائی دلچسپی سے اریبہ کا غصہ دیکھ رہا تھا، اور اس کے ہونٹوں پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ تھی۔ آپ ہنس رہے ہیں؟ اریبہ نے دانیال کو سخت نظروں سے دیکھا، پھر اس نے کرسی پر بیٹھے شخص کی طرف رخ کیا۔ اور آپ کچھ لکھ کیوں نہیں رہے؟ میں یہاں اتنی بڑی شکایت لے کر آئی ہوں اور آپ دونوں کو مذاق لگ رہا ہے؟ اریبہ نے غصے سے میز پر ہاتھ مارا۔ مجھے شہباز مرزا کے خلاف سخت کارروائی کروانی ہے، لکھیں میری شکایت ابھی کے ابھی۔ دانیال سے اب مزید صبر نہ ہوا۔ اس نے کھانس کر اپنا گلا صاف کیا اور کرسی پر بیٹھے شخص کی طرف اشارہ کیا۔ مس، شکایت تو ہم لکھ لیں گے، لیکن جس شہباز مرزا کے خلاف آپ یہ ساری کارروائی کروانا چاہ رہی ہیں نا، وہ یہ سامنے بیٹھے ہیں۔ یہ سننا تھا کہ اریبہ کا سانس وہیں اٹک گیا۔ کمرے میں ایک مکمل خاموشی چھا گئی۔ اس نے بے یقینی سے آہستہ آہستہ اپنے نظریں گھما کر سامنے بیٹھے شخص کو دیکھا۔ شہباز مرزا نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا اور میز پر پڑا ایک قلم اٹھا لیا۔ اس کی مسکراہٹ اب تھوڑی گہری ہو چکی تھی۔ ہاں تو کیا لکھنا ہے رپورٹ میں؟ شہباز کی آواز میں ایک ایسا روبدار سکون تھا جو سامنے والے کو لاجواب کر دے۔ یہ لکھنا ہے کہ شہباز مرزا نے شادی سے پہلے ہی اپنی ہونے والی بیوی کو کڈنیپ کر لیا ہے۔ یہ پرسکون جملہ اریبہ کے لیے کسی دھچکے سے کم نہیں تھا۔ اس کے قدم کچھ دیر کے لیے جسے زمین میں گڑ گئے۔ وہ کچھ بولنا چاہتی تھی، صفائی دینا چاہتی تھی، یہ شاید مزید غصہ کرنا چاہتی تھی، لیکن الفاظ اس کا ساتھ چھوڑ گئے تھے۔ اس نے آخری بار شہباز کو دیکھا جو ابھی تک مسکرا کر اسے ہی دیکھ رہا تھا، اور پھر بنا کوئی لفظ کہے الٹے قدموں دروازے کی طرف پلٹی۔ وہ جتنی تیزی سے اندر آئی تھی اس سے کہیں زیادہ تیزی سے وہاں سے غائب ہو گئی۔ کمرے کا دروازہ بند ہوتے ہی دانیال صوفے پر گر کر ہنسنے لگا، جبکہ شہباز مرزا نے اپنا قلم واپس میز پر رکھا اور لیپ ٹاپ کی اسکرین دوبارہ اوپر کر لی۔ سر کمال ہو گیا، مطلب کمال ہی ہو گیا، دانیال ہنسی بمشکل دباتے ہوئے بولا۔ میں تو سمجھا تھا آج آپ کا غصہ آسمان پر ہوگا، مگر آپ تو مسکرا رہے ہیں۔ شہباز نے لیپ ٹاپ کی اسکرین پر کچھ ٹائپ کرتے ہوئے ایک پرسکون سانس لی۔ غصہ کمزور لوگ کرتے ہیں دانیال، مجھے پتا تھا وہ آئے گی۔ اس کا رد عمل بالکل ویسا ہی تھا جیسے مجھے توقع تھی، لیکن اب کیا ارادہ ہے؟ وہ تو خاصے غصے میں گئی ہیں۔ دانیال نے سنجیدہ ہوتے ہوئے پوچھا۔ تیاری کرو۔ شہباز نے لیپ ٹاپ بند کیا۔ کل صبح ہم حویلی جا رہے ہیں، اب وقت آ گیا ہے کہ کچھ چیزیں قریب سے دیکھی جائیں۔ اگلی صبح حویلی کے پرسکون ماحول میں ایک بڑی سی گاڑی کے رکنے کی آواز آئی۔ حیدر اپنے کمرے سے باہر صحن میں آئے تو سامنے شہباز اور دانیال کو کھڑے پایا۔ دانیال کے ہاتھ میں 2 بڑے بریف کیس اور کچھ فائلیں تھیں۔ آپ یہاں اس وقت؟ حیدر کے ماتھے پر الجھن کے آثار واضح تھے۔ شہباز نے آگے بڑھ کر بہت تمیز سے سلام کیا۔ امید ہے آپ کو ہماری یوں اچانک آمد بری نہیں لگی ہوگی حیدر صاحب۔ آنے کا مقصد بتائیں گے؟ کل جو کچھ ہوا اس کے بعد آپ کا یہاں آنا کچھ عجیب ہے، حیدر نے سیدھا سوال کیا۔ جی بالکل، شہباز مسکرایا۔ دیکھیں اب یہ حویلی قانونی طور پر میری ملکیت ہے، آپ لوگ بے شک یہاں رہیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں، لیکن میرا ایک اہم پروجیکٹ اسی علاقے میں شروع ہو رہا ہے، اس لیے میں نے فیصلہ کیا ہے کہ حویلی کا بیرونی حصہ جو گیسٹ رومز پر مشتمل ہے میں اپنی عارضی دفتر کے طور پر استعمال کروں گا۔ اوپر سیڑھیوں کے پاس کھڑی اریبہ نے یہ سب سنا تو اس کے ہاتھ کی گرفت ریلنگ پر سخت ہو گئی۔ کل دفتر والی خبر ابھی اس کے دماغ سے نکلی نہیں تھی، اور اب یہ شخص سیدھا ان کے سر پر آ کر بیٹھ گیا۔
یہ کوئی دفتر نہیں کھول رہا، یہ صرف مجھے نیچے دکھانے آیا ہے، اریبہ نے بڑبڑاتے ہوئے خود سے کہا۔ اس نے سیڑھیوں سے نیچے اترنے کا ارادہ ترک کیا اور مڑ کر واپس اندر چلی گئی۔ نیچے شہر میں دانیال گاڑی سے مزید کچھ سامان نکال کر اندر لا رہا تھا کہ شانزے کچن سے باہر آئی۔ دونوں کا آمنا سامنا ہو گیا۔ یہ کیا چل رہا ہے؟ شانزے نے سامان اور دانیال کو باری باری دیکھتے ہوئے ہاتھ سینے پر باندھ لیے۔ آپ لوگ کیا یہاں مستقل قبضہ جمانے آ گئے؟ دانیال نے ایک بھاری کارٹن نیچے رکھا اور سیدھا ہو کر شانزے کو دیکھا۔ محترمہ، مالکان سے ایسے بات نہیں کرتے، ہم کوئی قبضہ نہیں کر رہے، بس اپنا دفتر سیٹ کر رہے ہیں۔ مالکان ہوں گے آپ اپنے دفتر کے، یہ ہمارا گھر ہے، سمجھے آپ لوگ پیسوں کے زور پر رشتے اور گھر نہیں خرید سکتے۔ شانزے نے انگلی اٹھا کر تنبیہ والے انداز میں کہا۔ کاغذات تو کچھ اور ہی کہتے ہیں، دانیال نے شرارت سے کندھے اچکائے۔ ویسے آپ غصے میں بھی کافی اچھی بحث کر لیتی ہیں، میرا مشورہ ہے کہ غصہ کم کیا کریں، صحت کے لیے اچھا نہیں ہوتا۔ شانزے نے اسے ایک سخت نظر سے نوازا اور پیر پٹکتی ہوئی واپس کچن میں چلی گئی۔ کچن میں اریبہ چولہے کے سامنے کھڑی چائے بنا رہی تھی۔ اس کا ذہن مسلسل کوئی ترکیب سوچ رہا تھا کہ کیسے اس شہباز مرزا کو یہاں سے بھگایا جائے۔ اس کی نظر شیلف پر رکھی نمک دانی پر پڑی۔ اس کے ہونٹوں پر ایک مسکراہٹ آ گئی۔ شانزے اندر آئی تو اریبہ کو مسکراتے دیکھ کر حیران ہوئی۔ تمہیں کیا ہوا؟ باہر وہ لوگ ڈیرے ڈال رہے ہیں اور تم یہاں چائے بنا کر خوش ہو رہی ہو؟ چائے ان کے لیے ہی بن رہی ہے شانزے۔ اریبہ نے 2 کپ تیار کیے، ایک میں چینی ڈالی اور دوسرے میں بڑے آرام سے 2 چمچ بھر کر نمک ملا دیا۔ چمچ سے اچھی طرح ہلا کر اس نے دونوں کپ ٹرے میں رکھے۔ یہ تم کیا کر رہی ہو؟ شانزے نے آنکھیں پھاڑ کر پوچھا۔ اب پی کر دکھانا اپنی چائے، بڑا دفتر بنانے کا شوق ہے نا اسے، ابھی سارا شوق نکل جائے گا۔ وہ مسکراتی ہوئی ٹرے اٹھا کر بیرون کمرے کی طرف چل پڑی، جیسے شہباز نے اپنا دفتر بنا لیا تھا۔ شہباز ایک بڑی میز کے پیچھے بیٹھا کسی فائل کو بغور مطالعہ کر رہا تھا۔ دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی اور اریبہ اندر داخل ہوئی۔ اس نے خاموشی سے چائے کا کپ شہباز کے سامنے میز پر رکھا۔ شہباز نے نظریں اٹھا کر اریبہ کو دیکھا۔ اس کے چہرے پر وہی کل والا پرسکون تاثر تھا۔ شکریہ۔ اریبہ واپس جانے کے بجائے وہیں کھڑی رہی۔ وہ انتظار کر رہی تھی کہ شہباز چائے کا پہلا گھونٹ بھرے اور اس کا سارا روب خاک میں مل جائے۔ وہ اس کے چہرے پر ابھرنے والی ناگواری دیکھنے کے لیے بےتاب تھی۔ شہباز نے فائل بند کی، کپ کی طرف ہاتھ بڑھایا اور اسے ہونٹوں سے لگا لیا۔ اس نے ایک بڑا گھونٹ بھرا، 1 سیکنڈ کے لیے، صرف 1 سیکنڈ کے لیے۔ اس کے ہاتھ کی حرکت رکی۔ اس نے کپ کے اندر دیکھا، پھر اس کی نظر اریبہ پر پڑی جو پوری طرح چوکنا کھڑی تھی۔ شہباز نے کوئی تاثر نہیں بدلا، اس کے ماتھے پر ایک شکن تک نہیں آئی۔ اس نے دوبارہ کپ ہونٹوں سے لگایا اور مسلسل 3-4 گھونٹ بھر کر پورا کپ خالی کر دیا۔ اریبہ کی آنکھیں حیرت اور صدمے سے پھیل گئی۔ یہ انسان ہے یا کیا اتنا نمک اور ایک لفظ نہیں بولا؟ بہترین چائے ہے۔ شہباز نے خالی کپ واپس ٹرے میں رکھا۔ اس کی مسکراہٹ میں اب ایک واضح چیلنج تھا۔ مجھے نہیں پتا تھا آپ اتنی اچھی چائے بناتی ہیں، اب کل سے میری چائے آپ ہی بنائیں گی۔ اریبہ کو لگا جیسے اس کا اپنا مذاق بن گیا ہو۔ وہ کچھ بھی کہنے کے قابل نہ رہی۔ اس نے دانت پیستے ہوئے ٹرے اٹھائی اور بنا کوئی لفظ ادا کیے تیزی سے کمرے سے باہر نکل گئی۔ دوپہر کے وقت دانیال حویلی کے لاؤنج میں فون پر کسی سے بات کر رہا تھا۔ اریبہ پاس سے گزری تو اس کے کانوں میں دانیال کی آواز پڑی۔ ہاں سر کی میٹنگ بس آدھے گھنٹے میں شروع ہونے والی ہے، امریکن کلائنٹ ہے، بہت اہم ڈیل ہے، میں نے سب سیٹ اپ کر دیا ہے، ان کے کمرے میں تم بس فائلیں ریڈی رکھنا۔ دانیال بات کرتا ہوا باہر کی طرف چلا گیا۔ اریبہ کے قدم رک گئے۔ ایک نئی ترکیب اس کے دماغ میں آئی۔ وہ سیدھا اس بیرونی حصے کی طرف گئی جہاں شہباز کا کمرہ تھا۔ صحن بالکل سنسان تھا۔ وہ دبے قدموں شہباز کے کمرے کے دروازے تک پہنچی۔ اندر سے شہباز کی ہلکی ہلکی آواز آ رہی تھی، شاید وہ میٹنگ کی تیاری کر رہا تھا۔ اریبہ نے مسکراتے ہوئے ہاتھ بڑھایا اور باہر سے دروازے کی کنڈی چڑھا دی۔ اب کرو تم میٹنگ، جب اندر بند رہو گے اور کلائنٹ انتظار کرتا رہے گا تو پتہ چلے گا کہ دوسروں کے گھروں میں زبردستی گھسنے کا انجام کیا ہوتا ہے۔ وہ دل ہی دل میں خوش ہوتی ہوئی وہاں سے کھسک گئی۔ اسے یقین تھا کہ تھوڑی دیر میں دروازہ پیٹنے کی آوازیں آئیں گی، دانیال بھاگتا ہوا آئے گا اور پورے گھر میں تماشا بنے گا۔ وہ آدھے گھنٹے تک لاؤنج میں بیٹھی کان لگائے رہی، لیکن کوئی آواز نہیں آئی۔ کیا اسے پتہ نہیں چلا کہ دروازہ بند ہے؟ وہ الجھن کا شکار ہو گئی۔ آخر اسے صبر نہ ہوا اور وہ خود جا کر دیکھنے کے لیے اٹھی۔ وہ شہباز کے کمرے کے پاس پہنچی تو دروازے کی کنڈی ویسی ہی لگی ہوئی تھی۔ اس نے اطمینان کا سانس لیا اور کنڈی کھول کر دروازہ ہلکا سا دھکیلا۔ کمرہ اندر سے بالکل خالی تھا، میز پر لیپ ٹاپ بھی نہیں تھا۔ اریبہ تیزی سے اندر داخل ہوئی۔ اس کی نظر سامنے کھلی ہوئی بڑی
کھڑکی پر پڑی جو سیدھا حویلی کے پچھلے باغیچے کی طرف کھلتی تھی، اور پھر اس کی نظر میز پر رکھے ایک کاغذ کے ٹکڑے پر گئی۔ اس نے آگے بڑھ کر وہ پرچی اٹھائی، اس پر شہباز کی لکھائی میں درج تھا: کھڑکی سے باہر نکلنے کا راستہ بہت آسان تھا، میٹنگ باغیچے میں کی، بہت پرسکون ماحول تھا، اگلی بار کوئی بہتر ترکیب سوچے۔ اریبہ نے وہ پرچی پڑھی تو اس کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ اس نے پرچی کو مٹھی میں دبا کر مسلا اور زمین پر پھینک دیا۔ اسے لگ رہا تھا کہ وہ شہباز کو تنگ کرنے کے بجائے خود اس کے کھیل کا حصہ بنتی جا رہی ہے۔ وہ پیر پٹکتی ہوئے غصے میں کمرے سے باہر نکل گئی۔ اگلے چند دن اسی کھینچا تانی میں گزر گئے۔ اریبہ ہر وقت شہباز کو زج کرنے کا کوئی نیا طریقہ سوچتی، مگر وہ شخص ہر بار اس کی چال کو مسکراہٹ کے ساتھ ناکام بنا دیتا۔ حویلی کا ماحول ایک عجیب سی کشمکش کا شکار تھا۔ ایک دوپہر اریبہ اپنے کمرے سے نکل کر لاؤنج کی طرف آ رہی تھی کہ اسے کسی کی اونچی اور سخت آواز سنائی دی۔ وہ رک گئی۔ آواز روہیل کی تھی۔ آپ کو کیا لگا حیدر صاحب، آپ اس نئے خریدار کے پیچھے چھپ جائیں گے اور میں چپ کر کے بیٹھ جاؤں گا؟ روہیل صوفے پر ٹانگ رکھے بیٹھا تھا اور حیدر خاموشی سے سر جھکائے اس کی تلخ باتیں سن رہے تھے۔ یہ مارکیٹ میری ہے، آپ کا مال اب شہر میں کیسے بکنا ہے یہ میں دیکھوں گا، آپ کو وہیں لا کر کھڑا کروں گا جہاں سے آپ اٹھے تھے۔ حیدر نے کچھ کہنے کے لیے لب کھولے ہی تھے کہ صحن کے بیرونی دروازے سے قدموں کی ایک مضبوط چاپ سنائی دی۔ آپ کو شاید کسی نے بتایا نہیں کہ دوسروں کے گھر میں آ کر اونچی آواز میں بات کرنا کتنی بری عادت ہے۔ شہباز مرزا جیبوں میں ہاتھ ڈالے انتہائی پرسکون انداز میں لاؤنج میں داخل ہوا۔ اس کی نظریں سیدھی روہیل پر تھیں۔ روہیل کھڑا ہو گیا۔ تم کون ہوتے ہو ہمارے بیچ میں بولنے والے؟ یہ میرا اور حیدر کا پرانا معاملہ ہے۔ شہباز چلتا ہوا روہیل کے بالکل سامنے آ کر رکا۔ اس کے چہرے پر کوئی غصہ نہیں تھا، مگر اس کی آنکھوں میں ایک ایسی سرد مہری تھی جس نے روہیل کو ایک قدم پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا۔ پرانا معاملہ ہوگا لیکن اب صورتحال بدل چکی ہے، شہباز نے دھیمے مگر انتہائی دو ٹوک الفاظ میں کہا۔ اس حویلی اور اس سے جڑے لوگوں پر اب صرف میرا حق ہے، اور میں اپنے حق کی طرف اٹھنے والی ہر آنکھ اور ہر انگلی کو توڑنا بہت اچھی طرح جانتا ہوں۔ اپنے قدم اپنی حد میں رکھو روہیل، ورنہ اگلی بار چل کر واپس جانے کے قابل نہیں رہو گے۔ روہیل کا چہرہ خفت اور غصے سے سرخ ہو گیا۔ اس نے کچھ بولنے کی کوشش کی مگر شہباز کی آنکھوں میں موجود وارننگ نے اس کے الفاظ وہیں دبا دیے۔ وہ حیدر کو ایک آخری دھمکی آمیز نظر ڈالتا ہوا وہاں سے تیزی سے نکل گیا۔ اریبہ ستون کے پیچھے کھڑی یہ سب سن رہی تھی۔ وہ سخت الجھن کا شکار تھی۔ جو شخص ان کی مجبوری کا فائدہ اٹھا کر حویلی پر قابض ہوا تھا، وہ آج ان کے سب سے بڑے دشمن کے سامنے ان کی ڈھال کیوں بن رہا تھا؟ رات کا وقت تھا، حویلی میں مکمل خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ اریبہ کی آنکھوں سے نیند کوسوں دور تھی۔ روہیل کے ساتھ ہونے والا واقعہ بار بار اس کے دماغ میں گھوم رہا تھا۔ آخر اس سے رہا نہ گیا اور وہ بیرونی صحن کی طرف چل پڑی۔ شہباز کے کمرے کی روشنی ابھی تک جل رہی تھی۔ اریبہ نے دروازے کو ہلکا سا دھکیلا۔ شہباز اپنی میز پر جھکا لیپ ٹاپ پر کچھ کام کر رہا تھا۔ کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں آپ؟ اریبہ نے دروازے کے پاس کھڑے ہو کر سیدھا سوال کیا۔ شہباز نے لیپ ٹاپ کی اسکرین سے نظریں ہٹائے بغیر کہا، میں نے سنا تھا رات کے اس پہر لوگ سونے کو ترجیح دیتے ہیں، دوسروں سے الجھنے کو نہیں۔ میرے سوال کا جواب دیں۔ اریبہ چل کر اس کی میز کے سامنے آ گئی۔ آپ کیوں ہمارے معاملات میں دخل دے رہے ہیں؟ روہیل کے سامنے آپ کو ہمارے محافظ بننے کی کوئی ضرورت نہیں تھی، ہم اپنی لڑائی خود لڑ سکتے ہیں۔ شہباز نے اپنا کام روکا، لیپ ٹاپ بند کیا اور دونوں ہاتھ میز پر رکھ کر اریبہ کو دیکھا۔ میں نے اسے تمہارے یہاں حیدر صاحب کے لیے نہیں روکا، میں نے صرف اپنے حق کی حفاظت کی ہے، اور جو چیز میری ہو میں اس پر کسی اور کا سایہ بھی برداشت نہیں کرتا۔ اریبہ نے طنزیہ انداز میں ہنستے ہوئے کہا، حق کیسا حق؟ آپ نے کاغذات کے زور پر یہ 4 دیواریں ضرور خریدی ہیں شہباز مرزا، لیکن میں یہ گھر آپ کا حق کبھی نہیں بن سکتے۔ آپ کی یہ زبردستی کی شرطیں اور دھمکیاں مجھ پر اثر نہیں کرتی۔ آپ کچھ بھی کر لیں، میں کبھی ہار نہیں مانوں گی۔ شہباز کے ہونٹوں پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ ابھری۔ اس نے اپنے کرسی پیچھے کی اور آرام دہ انداز میں ٹیک لگا لی۔ مسئلہ یہی تو ہے اریبہ، اس نے بہت نرمی سے کہا۔ میں بھی ہار ماننے والوں میں سے نہیں ہوں، اور ابھی میرا وقت ختم نہیں ہوا۔ اس کا یہ پرسکون اور پراعتماد انداز اریبہ کو اندر تک سلگا گیا۔ وہ جانتی تھی کہ اس بحث میں وہ شہباز کو لفظوں سے نہیں ہرا سکتی۔ وہ بغیر کوئی اور لفظ ادا کیے مڑی اور تیز قدموں سے وہاں سے چلی گئی۔ اگلی صبح کا آغاز ہی ایک بری خبر سے ہوا۔ حیدر انتہائی پریشانی کی حالت میں حویلی میں داخل ہوئے۔ ان کا چہرہ اترا ہوا تھا اور وہ مسلسل فون پر کسی سے بات کر رہے تھے۔ دیکھیں، آپ کسٹم والوں سے بات کریں، وہ کنٹینر ہمارے لیے کتنا اہم ہے آپ جانتے ہیں۔
اگر مال وقت پر مارکیٹ میں نہ پہنچا تو میرا نام خراب ہو جائے گا۔ حیدر فون بن کے صوفے پر گرنے کے انداز میں بیٹھ گئے۔ اریبہ جو پاس ہی کھڑی تھی جلدی سے ان کے پاس آئی۔ کیا ہوتا ہے جان، آپ اتنے پریشان کیوں ہیں؟ بیٹا، ہمارا ایک بہت اہم کنٹینر کسٹم والوں نے روک لیا ہے، کوئی وجہ بھی نہیں بتا رہے، بس کہہ رہے ہیں کہ اوپر سے آرڈر ہے۔ اگر یہ کنٹینر آج کلیئر نہ ہوا تو مجھے کروڑوں کا نقصان ہوگا اور مارکیٹ میں میری ساکھ بھی ختم ہو جائے گی۔ حیدر نے دونوں ہاتھوں میں اپنا سر گرا لیا۔ اریبہ کا دماغ تیزی سے گھوما۔ رات کو شہباز کی کہی ہوئی باتیں اس کے کانوں میں گونجنے لگی۔ میں بھی ہار ماننے والوں میں سے نہیں ہوں۔ اسے فوراً یقین ہو گیا کہ یہ سب شہباز کا کیا دھرا ہے۔ وہ حیدر کو مکمل طور پر جھکا کر اپنی طاقت کا احساس دلانا چاہتا تھا۔ غصہ اریبہ کے قابو سے باہر ہو گیا۔ وہ سیدھا شہباز کے کمرے کی طرف بھاگی۔ اس نے دروازہ کھولا تو شہباز فون پر کسی سے ہنس کر بات کر رہا تھا۔ اریبہ کو اس حال میں دیکھ کر اس نے فون کان اور اس کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ آپ کتنے گرے ہوئے انسان ہیں، مجھے اندازہ نہیں تھا۔ اریبہ نے کمرے میں داخل ہوتے ہی برسنا شروع کر دیا۔ آپ کو لگا کہ اگر تایا جان کو ان کے کاروبار میں نقصان پہنچائیں گے تو وہ آپ کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہو جائیں گے؟ آپ حویلی لے چکے ہیں، آپ کیا ان کی جان لے کر سکون ملے گا آپ کو؟ شہباز خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔ اس نے نہ تو اسے بیچ میں ٹوکا اور نہ ہی حیرانی ظاہر کی۔ کسٹم والوں سے کنٹینر رکوانا بہت چھوٹی اور گھٹیا حرکت ہے۔ شہباز مرزا، آپ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ آپ بہت طاقتور ہیں؟ تو سن لیں، ہم بھوکے مر جائیں گے لیکن آپ جیسے انسان کے سامنے کبھی نہیں جھکیں گے۔ اریبہ کا سانس پھولنے لگا۔ اس کی آنکھوں میں غصے اور بے بسی کی نمی تھی۔ وہ منتظر تھی کہ شہباز اب کوئی جواب دے گا، کوئی صفائی پیش کرے گا یا الٹا اس پر غصہ کرے گا، لیکن شہباز اپنی جگہ سے ہلا تک نہیں۔ اس نے بس ایک گہری سانس لی اور اپنی فائلیں دوبارہ ترتیب دینے لگا۔ اس کی یہ خاموشی اریبہ کے لیے کسی سزا سے کم نہیں تھی۔ جب اسے کوئی جواب نہ ملا تو وہ ایک آخری نفرت بھری نگاہ اس پر ڈال کر کمرے سے باہر نکل گئی۔ اریبہ کے جاتے ہی شہباز نے میز پر رکھا انٹرکام کا بٹن دبا دیا۔ دانیال، فوراً اندر آؤ۔ چند سیکنڈز بعد دانیال کمرے میں داخل ہوا۔ جی سر۔ شہباز نے دراز سے ایک مخصوص رنگ کی فائل نکالی اور دانیال کی طرف بڑھا دی۔ اس کے چہرے کی مسکراہٹ مکمل طور پر غائب ہو چکی تھی اور اس کی جگہ ایک سخت سنجیدگی نے لے لی تھی۔ یہ فائل لو، حیدر صاحب کا جو کنٹینر کسٹم نے روکا ہے اس کی ساری ڈیٹیلز اس میں ہیں۔ یہ کام روہیل کی سازش ہے، اس نے کسٹم کے کسی افسر کو رشوت دے کر یہ سب کروایا ہے۔ شہباز نے جلدی جلدی ہدایت دی۔ مجھے 15 منٹ کے اندر اندر وہ کنٹینر کلیئر چاہیے۔ متعلقہ افسر سے کہو کہ اگر اس نے 2 منٹ کی بھی دیر کی تو شہباز مرزا اس کا وہ حال کرے گا کہ وہ ساری زندگی یاد رکھے گا۔ جاؤ۔ دانیال نے فوراً فائل پکڑی۔ جی سر، میں ابھی اسے دیکھتا ہوں۔ اتفاق سے شانزے اس وقت ہاتھ میں صفائی کا کچھ سامان لیے راہداری سے گزر رہی تھی۔ دروازہ تھوڑا سا کھلا ہونے کی وجہ سے اس نے وہ ساری گفتگو سن لی۔ اس کے قدم وہیں جم گئے۔ وہ سن کر یقین نہیں کر پا رہی تھی کہ جو شخص کچھ دیر پہلے اریبہ کی کڑوی باتیں چپ چاپ سن رہا تھا وہ دراصل ان کے خلاف نہیں بلکہ ان کے حق میں لڑ رہا تھا۔ روہیل کی سازش، کسٹم کا معاملہ اور شہباز کا حیدر کو بچانے کے لیے اتنی جلدی ایکشن لینا۔ شانزے کے ہاتھ سے کپڑا چھوٹ کر زمین پر گر گیا۔ اسے اچانک احساس ہوا کہ وہ سب شہباز مرزا کو سمجھنے میں کتنی بڑی غلطی کر رہے تھے۔ وہ ان کا دشمن نہیں، وہ تو ڈھال بن کر انہیں روہیل جیسی مصیبتوں سے بچا رہا تھا۔ وہ بنا ایک لمحہ ضائع کیے تیزی سے اریبہ کے کمرے کی طرف بھاگی۔ اسے ہر حال میں اریبہ کو یہ سچ بتانا تھا۔ دروازہ بند بنا دستک کے دھار سے کھلا۔ اریبہ بیڈ پر بیٹھی غصے سے ایک میگزین کے ورق پلٹ رہی تھی۔ دروازے کی زوردار آواز پر وہ چونک کر اٹھی۔ کیا ہو گیا شانزے، دروازہ کیوں توڑ رہی ہو؟ شانزے کا سانس پوری طرح پھولا ہوا تھا۔ اس نے دروازہ بند کیا اور لمبے لمبے قدم اٹھاتی ہوئی اریبہ کے بالکل سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ ہم بہت بڑی غلطی کر رہے ہیں اریبہ، بہت بڑی غلطی۔ شانزے کے الفاظ ہانپنے کی وجہ سے ٹوٹ رہے تھے۔ کیسی غلطی؟ تم کس بارے میں بات کر رہی ہو؟ اریبہ نے الجھن سے میگزین سائڈ ٹیبل پر رکھا۔ ہماری سوچ ٹھیک نہیں تھی، ہم نے ایک انسان کو پرکھنے میں غلطی کی ہے۔ شانزے نے اس کے ہاتھ پکڑ لیے۔ اریبہ، وہ کسٹم والا معاملہ، وہ کنٹینر شہباز نے نہیں رکوایا، وہ روہیل کی سازش ہے۔ اریبہ کے چہرے پر ایک طنزیہ مسکراہٹ ابھری۔
کیا بکواس ہے یہ؟ تم اس کی باتوں میں آ گئی ہو کیا؟ میں کسی کی باتوں میں نہیں آئی، میں نے خود سنا ہے ابھی چند منٹ پہلے۔ شانزے نے قریب پڑی کرسی کھینچی اور اس پر بیٹھ گیا۔ شہباز مرزا اپنے کمرے میں دانیال کو ہدایت دے رہا تھا۔ روہیل نے کسٹم آفیسر کو رشوت دے کر تایا جان کا مال روکا ہے تاکہ وہ مارکیٹ میں انہیں بدنام کر سکے، اور تم جانتی ہو شہباز نے دانیال سے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ 15 منٹ کے اندر اندر حیدر صاحب کا کنٹینر کلیئر ہونا چاہیے، اور اگر کسٹم والے نے 2 منٹ کی بھی دیر کی تو شہباز مرزا اس کا وہ حال کرے گا کہ وہ ساری زندگی یاد رکھے گا۔ وہ ہماری ڈھال بن کر لڑ رہا ہے اریبا، اور ہم اسے دشمن سمجھ کر تانے دے رہے ہیں۔ اریبا کو لگا جیسے کسی نے اس کے قدموں تلے سے زمین کھینچ لی ہو۔ نہیں، یہ سچ نہیں ہو سکتا۔ اگر ایسا تھا تو اس نے مجھے جواب کیوں نہیں دیا؟ جب میں اس پر چیخ رہی تھی تو وہ خاموش کیوں رہا؟ کیونکہ وہ باتوں سے زیادہ عمل پر یقین رکھتا ہے۔ وہ صفائیاں پیش کرنے والا انسان نہیں ہے، اور سچ یہ ہے کہ اریبا، آج تم نے اس کے ساتھ بہت زیادتی کی ہے۔ شانزی یہ کہہ کر کمرے سے جا چکی تھی۔ اریبا بے جان قدموں کے ساتھ چلتی ہوئی بیٹھ کے کنارے پر بیٹھ گئی۔ اس کے سینے میں ایک عجیب سی گھٹن تھی۔ اس نے آنکھیں بند کی تو شہباز کا وہ پرسکون چہرہ اندھیرے میں ابھر آیا، جو اس کی کڑوی باتوں پر بھی بالکل خاموش تھا۔ وہ صفائیاں پیش کرنے والا انسان نہیں ہے۔ شانزے کے الفاظ اس کے ذہن میں گونجے۔ اسے اچانک اپنا آپ بہت چھوٹا لگنے لگا۔ وہ نمک والی چائے، دروازے کی کنڈی لگانا اور آج اس پر چیخنا۔ شہباز چاہتا تو اسے اسی وقت لاجواب کر سکتا تھا، مگر اس نے اریبا کی ہر زیادتی کو ایک مسکراہٹ کے ساتھ سہا، اور بدلے میں کیا کیا؟ روہیل جیسی مصیبت کے سامنے ایک مضبوط دیوار بن کر کھڑا ہو گیا۔ وہ اٹھ کر کھڑکی کے پاس آ گئی۔ باہر شام کا اندھیرا پھیل رہا تھا، مگر اریبا کے اندر جمی غلط فہمی کی دھن چھٹ رہی تھی۔ پہلی بار اسے اپنی ہار پر غصہ نہیں آ رہا تھا۔ شہباز کی اس پرسکون خاموشی نے اریبا کی ساری ضد کو آنسوؤں میں بدل دیا۔ آنکھوں کے کنارے بھیگ چکے تھے۔ اب اسے شہباز مرزا ظالم نہیں بلکہ ایک ایسا سائبان لگ رہا تھا جس نے بنا جتائے ان سب کو محفوظ کر لیا تھا۔ رات بہت گہری ہو چکی تھی۔ حویلی میں ہر طرف سناٹا تھا، لیکن اریبا بستر پر کروٹیں بدل بدل کر تھک چکی تھی۔ ہر بار جب وہ آنکھیں بند کرتی، شہباز کا خاموش اور سنجیدہ چہرہ اس کے سامنے آ جاتا۔ مجھے اسے معافی مانگنی چاہیے، اس نے خود کلامی کی۔ وہ تیزی سے اٹھی، کندھوں پر ایک ہلکی سی چادر ڈالی اور دبے قدموں شہباز کے کمرے کی طرف چل پڑی۔ دروازے کے نیچے سے روشنی کی ہلکی سی لکیر نظر آ رہی تھی۔ اریبا نے ہینڈل آہستہ سے دبایا، دروازہ کھلا تھا۔ کمرے میں مکمل خاموشی تھی۔ شہباز اپنی کرسی پر بیٹھا تھا مگر کام نہیں کر رہا تھا۔ اس کا سر کرسی کے پشت پر ٹکا ہوا تھا، آنکھیں بند تھیں اور وہ گہری نیند سو رہا تھا۔ اس کے چہرے پر دن بھر کی تھکاوٹ صاف نظر آ رہی تھی۔ اریبا وہیں دروازے کے پاس کھڑی ٹھٹک گئی۔ یہ وہی شخص تھا جو کل تک اسے مغرور اور پتھر دل لگتا تھا، مگر آج اسے شہباز کے چہرے پر ایک عجیب سی معصومیت اور سکون نظر آ رہا تھا۔ پہلی بار اریبا کے دل میں اس شخص کے لیے ایک نرم گوشہ پیدا ہوا۔ اس کی نظر شہباز کے لیپ ٹاپ کے پاس رکی، ایک موٹی سی شال پر پڑی، رات کی ہوا میں خنکی تھی۔ اریبا نے قدم آگے بڑھائے اور احتیاط سے وہ شال اٹھا کر شہباز کے کندھوں کے گرد پھیلا دی۔ اس کا ہاتھ شہباز کے کندھے کو چھو کر ہٹا ہی تھا کہ اچانک ایک مضبوط گرفت نے اس کی کلائی جکڑ لی۔ اریبا کے منہ سے ہلکی سی چیخ نکلتے نکلتے رہ گئی۔ شہباز کی آنکھیں کھل چکی تھیں۔ وہ اریبا کا ہاتھ پکڑے اسے پوری توجہ سے دیکھ رہا تھا۔ کچھ لمحوں تک دونوں کے درمیان خاموشی چھائی رہی۔ اریبا کی دھڑکنیں بہت تیز تھیں۔ شہباز نے اس کے گھبرائے ہوئے چہرے کو دیکھا اور اس کے ہونٹوں پر ایک نیند سے بوجھل مگر شرارتی مسکراہٹ آ گئی۔ چائے میں نمک کم پڑ گیا تھا جو رات کے اس پہر نئی سازش کرنے آئی ہیں؟ اس کی آواز دھیمی اور بھاری تھی۔ اریبا کا چہرہ شرم سے سرخ ہو گیا۔ میں وہ بس شال۔ اس نے جھیپ پر اپنا ہاتھ چھڑوانے کی کوشش کی۔ شہباز نے مسکراتے ہوئے گرفت ڈھیلی کر دی۔ اریبا نے فوراً ہاتھ پیچھے کھینچا اور مڑ کر تیزی سے کمرے سے باہر بھاگ گئی۔ شہباز اسے جاتے ہوئے دیکھتا رہا۔ اس کی مسکراہٹ ابھی تک اس کے ہونٹوں پر تھی۔ اگلی صبح حویلی کا ماحول بالکل مختلف تھا۔ اریبا کچن میں ناشتہ بنا رہی تھی مگر دھیان رات والے واقعے کی طرف تھا۔ اچانک باہر سے کسی کے اونچی آواز میں بولنے کی آوازیں آئیں۔ وہ جلدی سے باہر بھاگی۔ صحن میں 3 پولیس والے کھڑے تھے اور ان کے سامنے حیدر پریشانی کی حالت میں موجود تھے۔ دانیال انہیں روکنے کی کوشش کر رہا تھا۔ حیدر صاحب، آپ کو تھانے چلنا پڑے گا، آپ پر غیر قانونی مال سپلائی کرنے کا الزام ہے، ایک موٹے پولیس آفیسر نے اونچی آواز میں کہا۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں انسپکٹر؟ میں نے آج تک ایسا کوئی کام نہیں کیا، یہ ضرور کسی کی سازش ہے۔ حیدر کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھی۔ افسر نے آگے بڑھ کر حیدر کا بازو پکڑنے کی کوشش کی۔ اریبا بھاگ کر سامنے آ گئی۔ ہاتھ مت لگائیں انہیں۔ وارنٹ کہاں ہے آپ کا؟
آفیسر نے غصے سے دیکھا۔ بی بی، وارنٹ تھانے میں دکھائیں گے، ابھی آپ سائڈ پر ہٹ جائیں۔ چلو بھائی، پکڑو انہیں، ان کے قریب جانے کی ضرورت نہیں۔ یہ آواز اتنی روبدار تھی کہ صحن میں موجود ہر شخص اپنی جگہ رک گیا۔ شہباز مرزا انتہائی پرسکون اور سرد انداز میں باہر آ رہا تھا۔ وہ چل کر آفیسر کے بالکل قریب آ کر رکا۔ کون سے تھانے سے آئے ہیں آپ؟ شہباز نے آفیسر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پوچھا۔ افسر شہباز کے اعتماد سے گھبرایا مگر خود کو سنبھالا۔ سٹی تھانے سے، ہمیں اوپر سے آرڈر ہے، تم بیچ میں مت پڑو۔ شہباز کے چہرے پر تنزیہ مسکراہٹ آ گئی۔ اس نے فون نکالا اور نمبر ڈائل کر کے لاؤڈ اسپیکر پر کر دیا۔ جی سر، السلام علیکم، افتخار بات کر رہا ہوں، فرمائیے شہباز صاحب۔ دوسری طرف سے انتہائی ادب والی آواز آئی۔ سامنے کھڑے پولیس والوں کے چہرے پر پسینہ آ گیا۔ وعلیکم السلام افتخار صاحب، کیا آپ کے تھانے سے کچھ اہلکار یہاں حویلی آئے ہیں حیدر صاحب کو گرفتار کرنے؟ کیا؟ فون پر افتخار کی حیرت بھری آواز آئی۔ سر، میرے تھانے سے تو کوئی فورس نہیں نکلی، یہ لوگ کون ہیں؟ شہباز نے فون بند کر کے آفیسر کی طرف دیکھا۔ ہاں تو رحیل نے پولیس کی وردیاں کرائے پر لینے کے لیے کتنے پیسے دیے تھے تم لوگوں کو؟ یہ سننا تھا کہ ان جعلی پولیس والوں کو ہوش اڑ گئے۔ وہ صاحب ہم سے غلطی ہو گئی، ہم تو بس… موٹے افسر کی آواز کانپنے لگی۔ یہاں سے غائب ہو جاؤ اس سے پہلے کہ میں تمہیں اصلی پولیس کے حوالے کروں، اور رحیل سے کہنا شہباز مرزا کے ہوتے ہوئے اس حویلی کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھے، نکل جاؤ یہاں سے۔ شہباز کی آواز میں موجود غصے نے انہیں الٹے قدموں بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ صحن میں گہرا سکون چھا گیا۔ حیدر نے لمبا سانس لیا اور صوفے پر بیٹھ گئے۔ اریبہ وہیں کھڑی تھی۔ اس کی نظریں شہباز پر تھیں۔ اس نے آج دوسری بار انہیں اتنی بڑی مصیبت سے بچایا۔ وہ دھیرے دھیرے چلتی ہوئی شہباز کے بالکل سامنے آ کر رکی۔ اس نے پہلی بار نظریں اٹھا کر شہباز کی آنکھوں میں دیکھا۔ میں شکریہ ادا کرنا چاہتی تھی، جو کچھ آپ نے تایا جان کے لیے کیا اور جو کچھ میں نے آپ کو کہا، اس سب کے لیے معذرت۔ شہباز نے اسے چند لمحے خاموشی سے دیکھا، پھر اس کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی۔ اس نے اپنی گھڑی پر نظر ڈالی۔ شکریہ کی کوئی ضرورت نہیں اریبہ، شہباز نے پرسکون لہجے میں کہا، لیکن ایک بات یاد رکھیں، میرے دیے ہوئے وقت کا کل آخری دن ہے، مجھے کل اپنا جواب چاہیے۔ اریبہ کے لفظ جیسے گلے میں اٹک گئے۔ وہ اسے دیکھتی رہی، کچھ بولنا چاہتی تھی مگر وہ بنا کچھ کہے خاموشی سے مڑی اور وہاں سے چلی گئی۔ شہباز اسے جاتے ہوئے دیکھتا رہا اور پھر خاموشی سے اپنے کمرے کی طرف پلٹ گیا۔ رات بھر حویلی کے در و دیوار پر ایک عجیب سی بے چینی کا راج رہا۔ اگلی صبح جب ناشتے کی میز پر سب جمع ہوئے تو فضا میں ایک بوجھل پن تھا۔ حیدر صاحب خاموشی سے چائے کا کپ تھامے خالی نظروں سے سامنے دیکھ رہے تھے، جبکہ اریبہ کی نظریں اپنی پلیٹ میں جمی ہوئی تھی۔ اچانک قدموں کی چانپ سنائی دی اور شہباز مرزا، جو ہمیشہ کی طرح اپنی 3 پیس سوٹ میں باوقار لگ رہا تھا، لاؤنج میں داخل ہوا۔ اس کے پیچھے دانیال کچھ فائلیں پکڑے موجود تھا۔ شہباز نے اپنی گھڑی دیکھی اور پھر میز کے قریب آ کر ایک خاکی رنگ کا لفافہ اریبہ کے سامنے رکھ دیا۔ یہ کیا ہے؟ اریبہ نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ اس کی آواز میں وہ پرانی کاٹ نہیں تھی، بس ایک الجھن تھی۔ آزادی، شہباز نے پرسکون سے جواب دیا۔ اس میں حویلی کے اصل کاغذات ہیں جو اب حیدر صاحب کے نام منتقل ہو چکے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی وہ نکاح نامہ بھی ہے جسے کینسل کرنے کے پیپرز میں نے تیار کروا دیے ہیں۔ حیدر صاحب نے چونک کر اسے دیکھا۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں شہباز صاحب؟ ہماری تو بات ہوئی تھی کہ… باتیں بدلتی رہتی ہیں حیدر صاحب، شہباز نے بات کاٹی۔ میں نے کہا تھا کہ میں اپنے حق کی حفاظت کرتا ہوں، لیکن میں نے یہ کبھی نہیں کہا کہ میں حق زبردستی چھینتا ہوں۔ میں نے اپنی شرط واپس لے لی ہے۔ اریبہ اب آزاد ہے، جہاں چاہے اپنی زندگی کا فیصلہ کرے۔ اریبہ نے کانپتے ہاتھوں سے لفافہ کھولا تو سامنے وہی پیپرز تھے جن کا وہ خواب دیکھتی تھی، مگر آج انہیں دیکھ کر اسے وہ خوشی نہیں ہوئی تھی جس کی اسے توقع تھی۔ تو اب آپ جا رہے ہیں؟ اریبہ نے بمشکل پوچھا۔ میرا یہاں کام ختم ہو گیا، شہباز نے دانیال کو اشارہ کیا۔ باقی کا سامان دانیال بعد میں لے جائے گا، اپنا خیال رکھیے گا۔ وہ ایک پل کے لیے رکا، اریبہ کی آنکھوں میں جھانکا جہاں اب ڈھیروں سوال تھے، مگر شہباز نے کچھ کہے بغیر رخ موڑا اور لمبے قدم بھرتا ہوا باہر نکل گیا۔ چند سیکنڈ بعد گاڑی سٹارٹ ہونے کی آواز آئی اور پھر وہ آواز دور ہوتی چلی گئی۔ حویلی میں ایک دم سناٹا چھا گیا۔ حیدر صاحب نے ایک لمبی سانس لی اور اپنے کمرے کی طرف چلے گئے، مگر اریبہ وہیں کرسی پر بیٹھی ان کاغذات کو دیکھتی رہی جن کے لیے وہ شہباز مرزا سے لڑی تھی، مگر اب وہی کاغذات اسے کسی بوجھ کی طرح لگ رہے تھے۔ دوپہر کے وقت اریبہ کچن میں کھڑی تھی۔ اس نے چولہے پر چائے رکھی اور پتی ڈالی۔ اس کا ذہن پوری طرح منتشر تھا۔ عادت کے مطابق اس کا ہاتھ خود بخود شیلف پر رکھی نمک دانی کی طرف بڑھا اور اس نے 2 چمچ بھر کر کپ میں ڈال دیے۔ جیسے ہی اسے احساس ہوا اس کا ہاتھ وہیں رک گیا۔ ارے یہ کیا کر رہی ہو؟
شانزے کچن میں داخل ہوتے ہی چلائی، چائے میں نمک؟ اب تو وہ نمک اور شخص جا چکا ہے، پھر یہ نمک کس کے لیے؟ حریبہ نے نمک دانی واپس رکھی اور خاموشی سے چولہا بند کر دیا۔ اس کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ وہ سچ میں چلا گیا شانزے؟ حریبہ کی آواز بھر آ گئی۔ اس نے ایک بار بھی نہیں پوچھا کہ میں کیا چاہتی ہوں، بس اپنی مرضی سے آیا اور اپنی مرضی سے چلا گیا۔ تو کیا چاہتی ہو؟ شانزے نے اس کے قریب آ کر اسے کندھے سے پکڑا۔ تمہیں تو خوش ہونا چاہیے نا، وہ مغرور زبردستی کرنے والا انسان، کڈنیپر، وہ سب خطابات جو تم نے اسے دیے تھے وہ اب یہاں نہیں ہے، حویلی تمہاری ہے، تم آزاد ہو، پھر یہ آنسو کس لیے؟ مجھے نہیں پتا، حریبہ نے جھنجھلا کر کہا۔ مجھے نہیں پتا کہ میں کیا چاہتی ہوں، بس مجھے یہ گھر اب بہت خالی لگ رہا ہے، ایسا لگ رہا ہے جیسے کوئی بہت ضروری چیز کہیں کھو گئی ہے۔ شانزے نے مسکرا کر لاؤنج کی طرف اشارہ کیا۔ وہ کاغذات ابھی بھی وہیں پڑے ہیں، جاؤ ان پر سائن کرو اور اس شخص کو اپنی زندگی سے ہمیشہ کے لیے نکال دو۔ حریبہ تیزی سے لاؤنج میں آئی، میز پر پڑے کینسلیشن پیپرز اسے گھور رہے تھے۔ اس نے قلم اٹھایا، کاغذ پر سائن کرنے کے لیے ہاتھ بڑھایا، مگر قلم وہیں رک گئے۔ اسے شہباز کا وہ جملہ یاد آیا جب اس نے کہا تھا کہ میں ہار ماننے والوں میں سے نہیں ہوں۔ تم ہار مان گئے شہباز مرزا، مگر میں اب تمہیں اتنی آسانی سے جیتنے نہیں دوں گی۔ حریبہ نے اچانک وہ کاغذات اٹھائے، پوری قوت سے انہیں بیچ میں سے پھاڑ دیا۔ شانزے نے حیرت سے اپنا منہ ہاتھ پر رکھ لیا، مگر اس کی آنکھوں میں چمک تھی۔ تم پاگل ہو گئی ہو، یہ کیا کیا؟ شانزے نے مصنوعی غصے سے پوچھا۔ ہاں میں پاگل ہو گئی ہوں، حریبہ نے بکھرے ہوئے کاغذات وہیں پھینکے۔ وہ سمجھتا ہے کہ وہ بہت عقل مند ہے، میں اسے بتاؤں گی کہ اس کی شرط اب بھی برقرار ہے۔ اسی وقت شانزے کا فون بجا، دوسری طرف دانیال تھا۔ ہیلو شانزے، یہ شہباز سر تو بالکل پتھر کے بت بن گئے ہیں، دفتر آ کر بیٹھ گئے، مگر فائلیں الٹی دیکھ رہے ہیں، یہاں تو بہت بوریت ہو رہی ہے، وہاں کا کیا حال ہے؟ دانیال کی آواز میں شرارت تھی۔ وہاں کا حال یہ ہے دانیال کہ طوفان آنے والا ہے۔ شانزے نے ہنستے ہوئے حریبہ کو دیکھا جو تیزی سے اپنی گاڑی کی چابیاں اٹھا رہی تھی۔ تم بس اپنے باس کو بولو کہ اپنی کرسی مضبوطی سے پکڑ لیں، کیونکہ ایک بہت ناراض کلائنٹ ان کے دفتر کی طرف نکل چکا ہے۔ حریبہ نے گاڑی سٹارٹ کی اور سڑک پر دوڑا دی۔ اس کے دماغ میں شہباز کے ساتھ بیتے ہر لمحے کی فلم چل رہی تھی۔ وہ نمک والی چائے، وہ کمرے کی کنڈی لگانا، وہ روہیل کے سامنے شہباز کا ڈھال بننا، اور وہ رات کا شال اڑانے والا لمحہ۔ اسے احساس ہوا کہ وہ شخص اس کی زندگی میں کتنا خاموشی سے جگہ بنا چکا تھا۔ شہباز مرزا کے دفتر کا ماحول ہمیشہ کی طرح سنجیدہ اور پرسکون تھا۔ شہباز اپنی کرسی پر بیٹھا لیپ ٹاپ کی اسکرین کو دیکھ رہا تھا، مگر اس کے ذہن میں حریبہ کا وہ آخری چہرہ تھا جب اس نے کاغذات میز پر رکھے۔ اچانک دفتر کا دروازہ دھاڑ سے کھلا۔ شہباز نے چونک کر سر اٹھایا، سامنے حریبہ کھڑی تھی، بال بکھرے ہوئے تھے اور چہرے پر وہی پرانا غصہ۔ دانیال دروازے کے پیچھے سے جھانک کر مسکرایا اور چپکے سے دروازہ بند کر کے غائب ہو گیا۔ شہباز اپنی جگہ سے نہیں ہلا، اس نے بس تھوڑی سی گردن ترچھی کی اور حریبہ کو دیکھا۔ آئیے مس حریبہ، اب کون سی شکایت باقی رہ گئی ہے؟ کاغذات میں کوئی کمی تھی کیا؟ حریبہ نے لمبے قدم بھرے اور سیدھا اس کی میز کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ آپ کی ہمت کیسے ہوئی؟ جی؟ شہباز نے آئی بروز کہا۔ آپ کی ہمت کیسے ہوئی کہ آپ اپنی مرضی سے میرے گھر میں آئے، اپنی مرضی سے شرط رکھی، اور اب جب مجھے آپ کی عادت ہو گئی ہے تو آپ اپنی مرضی سے کاغذات پھینک کر چلے گئے؟ حریبہ نے میز پر ہاتھ مار کر کہا۔ شہباز کے ہونٹوں پر ایک ہلکی سی تقریباً نہ محسوس ہونے والی مسکراہٹ ابھری۔ میں نے تو آپ کو آزادی دی تھی حریبہ، آپ تو یہی چاہتی تھی ہے نا؟ کون سی آزادی؟ ایسی آزادی جس میں ہر طرف آپ کی یادیں ہوں۔ حریبہ کا لہجہ اب تھوڑا دھیما ہو گیا تھا۔ میں وہ کاغذات پھاڑ کر آئی ہوں، اب بتائیں آپ کا اگلا قدم کیا ہے؟ شہباز اپنی کرسی سے اٹھا، وہ میز کے گرد چکر لگا کر حریبہ کے بالکل سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ دونوں کے درمیان صرف چند انچ کا فاصلہ تھا۔ شہباز کا قد حریبہ سے کافی اونچا تھا، اسے دیکھنے کے لیے حریبہ کو اپنی گردن اوپر کرنی پڑی۔ میں نے کہا تھا حریبہ کو، ابھی میرا وقت ختم نہیں ہوا۔ شہباز کی آواز دھیمی اور روبدار تھی۔ میں نے کاغذات دیے تھے نا تاکہ تم خود چل کر میرے پاس آؤ۔ میں نے کہا تھا کہ میں خود حق چھینتا نہیں ہوں بلکہ حق تسلیم کرواتا ہوں۔ حریبہ نے اس کی آنکھوں میں دیکھا جہاں اب کوئی پراسراریت نہیں تھی، بس ایک گہری اپنائیت تھی۔ اس نے تھوڑی شرارت سے مسکراتے ہوئے میز پر ہاتھ رکھا۔ ویسے ایک رپورٹ درج کروانی ہے آپ کے خلاف۔ فرمائیے۔ شہباز نے ہاتھ سینے پر باندھ لیے۔ اس شہباز مرزا نامی شخص نے واقعی میرا دل کڈنیپ کر لیا ہے، حریبہ نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا۔ کمرے میں ایک لمحے کے لیے مکمل خاموشی چھا گئی۔ شہباز نے اسے دیکھا، پھر اس کا وہ مخصوص فاتحانہ انداز واپس آ گیا۔ اس نے جھک کر حریبہ کے کان کے قریب سرگوشی کی۔
رپورٹ تو درج ہو گئی اریبہ، مگر یاد رکھنا اس کڈنیپر کے پاس اب رہائی کا کوئی قانون نہیں ہے، اب تمہیں عمر بھر اسی کی قید میں رہنا ہوگا، منظور ہے؟ اریبہ نے سر جھکا کر ایک ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، منظور ہے۔ باہر راہداری میں دانیال اور شانزے جو ابھی ابھی وہاں پہنچی تھی ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکرائے۔ دانیال نے اپنا کوٹ درست کیا اور شانزے کی طرف دیکھ کر آنکھ ماری۔ چلو اب ہمیں بھی اپنا دفتر سنبھالنا چاہیے، یہاں تو اب صرف فائلیں نہیں بلکہ یادیں بنیں گی۔ شہباز کی مسکراہٹ مزید گہری ہوئی اور اس نے اپنائیے سے اریبہ کا ہاتھ تھام لیا۔ کھڑکی سے چھن کر آنے والی روشن دھوپ ان دونوں کے چہروں کو چھو رہی تھی اور ان کی خاموش نظریں ایک دوسرے سے وہ سب کچھ کہہ رہی تھیں جو الفاظ میں بیان کرنا ممکن نہیں تھا۔